اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جائے، 2 جہان کی کامیابی حاصل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ And there is no word in which we except Allah subhanahu wa ta'ala, and there is something except His time. There is no word in which نام کے اسلامی ہے محمد یاسین، ٹھیک ہے، اسلامی ہے محمد یاسین، اوکے تو ساری چیزیں پتہ چلے راستہ سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ و سچی توبہ کرنا، یس سچی بہت کرتا ہوں، کوئی گناہ نہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا، توبہ استغفار توبہ استغفار، ذکر زوری نشبندی جدید داخلہ کے اس اللہ نوشی ختم شی بھی جاتی تھی، تصور کی تھی، آپ کو ہے اور بھی تھی، آپ کو کی تھی۔ یہ وظیفہ بہت سارا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر پیس ہے، یاد رکھے۔ جو غیر میں منسلک ہے ماشاءاللہ، جو نہیں ہے وہ ہلکے میں داخل ہو جائے، خوش قسمتی تصور کرے ماشاءاللہ۔ قریب ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ سچی توبہ کر رہا ہوں، سچی بیعت کر دیں، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ میں سچی توبہ کرنا، سچی بیعت کرنا، کوئی گناہ نہ کراں گا، نماز پڑھساں، روزے رکھساں، زکوٰۃ دیساں، طاقت و یاج کرساں، طاقت و زکوٰۃ دیساں، توبہ استغفار توبہ استغفار، ذکر رسولی نقشبندی جدید تو ادا کر کے اس میں اللہ نوشی ختم شی بھی جاتی، سب بول کی تھی، آپ بول کی تھی۔ الحمدللہ وہ لوگ مبارکباد دے اتنے ہی کر جڑے صبح شام میں کوشش کر رہے کہ ابو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی صدافہ ہے، اور جڑے نوجوانوں نے لیا کہ ایک ایسی بارگاہ دے پیش کر رہے ہیں جتوں صحیح میں اصل شکل اسلام ملتا ہے۔ الحمدللہ اس بارگاہ جا کے ہر ایک نو صحیح میں ذوق شوق روسی پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہوں نوجوانوں نے بھی استقامت عطا فرمائے جڑے حضور قبلہ عالم دے غلام یہ دینی کوششاں دے وچ یعنی کہ جاری جڑے کر رہے ہیں اور اپنے دن رات شکر روز دے مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے۔ انہاں چیز خطابت دے واسطے دعوت دینا ہے مقرر شیریں بیاں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد طاہر مبین صاحب
خطیب اعظم مصطفیٰ آباد لاہور پاکستان اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمان گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شان صدیق اکبر، اذان حضور خواجہ خواجگان، دربار عالیہ شان شریف۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے باوجہ بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، دیکھنے والے تو کہا کرتے اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، تیرے انداز یہ کہتے کہ خالق کو تیری سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری۔ موت آ جائے مگری آئے نہ دل کو آرام، دم نکل جائے مگری نکلے نہ الفت تیری، دم نکل جائے مگری نکلے نہ الفت تیری۔ حمد و صلات کے بعد آج کا یہ عظیم الشان نورانی ایمانی روحانی اجتماع عظیم جشن میلاد سید الانبیاء حبیب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و یوم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے، جس کی صدارت پیر لاسانی محب آیات قرآنی پاسبان مسلک مجدد انفسانی حضور خواجہ خواجگان حضرت الحاج خواجہ صوفی محمد اسلم صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ نوابیہ شادپور شہید پاکستان حال برطانیہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے علماء کرام اپنے مخصوص انداز میں آپ کے دلوں کو گرما رہے ہیں اور گرماتے رہیں گے۔
حضرت علامہ مولانا رنگدیو صاحب قادری اور میری جماعت کے ممتاز خطیب مولانا نیاز احمد صاحب نیازی، مولانا قاری شاہ محمد صاحب بار بار جلوس کو دیکھ رہے تھے کہ برطانیہ کے شاہراہوں پر حضور خواجہ خواجگان کے غلام اس قدر دیوانہ وار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے اور حضرت صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ کوئی نمائش نہیں، یہ تیارے غیر کے اندر سید کرانے کے یہاں کے تمام خاندان حضور قبلہ عالم بارگاہ حاضری دے چکے اور شرف غلامی حاصل کر چکے۔ الحمدللہ جس طرح تساں یہ دیکھا ایک سپینش نوجوان نے حضور قبلہ عالم کے دستے اقدس کے اوپر شرف اسلام پہ مشرف ہوا ہے، اس میں ساتھ نصیب ہوئی اور تحقیقت بھی داخل ہوا ہے۔ الحمدللہ وہ بھی گراندہ رہا، دو ہفتے وہ بھی انشاءاللہ جی شکل بدل جاتی، وہ بھی چہرے دے پر جڑے انوار محمد کی روشنی نکلا سی۔ یہ نوجوان ایک نائجیریا کا رہنے والا عیسائی تھی، 2 ہفتے قبل حضور قبلہ عالم مدد اللہ علی دے خلیفہ مجاز محترم حضرت صوفی سلیم اختر صاحب ویلی فیکس جڑے کہ اتنے حضور قبلہ عالم مدد اللہ علی دے پیغام یعنی کہ ہر پاس پہنچا رہے ہیں، انہوں نے دیر انتظام حضور قبلہ عالم دی رضارتی خوشان پروگرام ہوا، اس دے بچے نوجوان نے یعنی کہ تشریف لائے، انہوں نے جو ہی حضور قبلہ عالم دے رخ انور دیکھا تو یہ خود ہی انہوں اپنے خیالات دا فرماسن انہیں کہ وہ میں رخ انور چہرہ پہلے دیکھ چکے ہیں، بلکہ فوراً جڑا بغیر کسی سوال کیتے دے اسلام دے یعنی کہ دائرے جا کے بلکہ طریقے دے داخل ہوئے۔ Now I will call brother Muhammad Abdullah Sahib, please come forward and express your view, the benefit you gain from our great Sheikh Hazur Qibla Hazrat Sahib. Please welcome our brother with Nara'i Takbir, Nara'i Risalat, Nara'i Tahqeeq, Shan Siddiq Akbar, Fazan Zul Khwaja Khwajan, Darbar Aliya Shah Sharif. Allah, 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 I'm so happy today to be here in the presence of the Sheikh. And today I want everybody to go home with one thing I'm going to say today, because young, old should take this, keep it. It's the only wealth that you're going to get. I used to be a Christian, and in Christianity we believe you can go, you can drink, you get poor, you pray to God and you ask for forgiveness. In Christianity you can see a woman and you think, oh, this woman is okay. You talk to the woman, you do whatever you want, and you go home and you pray to God and you ask for forgiveness, and God forgives you. This is what Christianity told us. But I keep on praying in Christianity, and the thing that I request for, I ask myself, why every day I pray and it's like my prayers are never answered? So in one day I was sleeping in my house. So in the dream, I had a dream, and in my dream I didn't know the Sheikh. I've never met him. Yeah, a brother was telling me, become a Muslim. I said, no, I'm a Christian. My religion is better than yours. So in my dream I saw the Sheikh and I said, I want to see God. I want to see God. I want to see God 3 times. He said, no, you cannot see God. I said, why? Because that is what my heart desires. I want to see God. The Sheikh said, no, you cannot see God. So I said it the 3rd time. I said, I do want to see God. Then he said to me, if you really want to see God, what you must do is, you must shave your hair and pray 5 times.
So I woke up from the dream. I've never seen a man like that. I'm not used to human beings with beard. I see them and I think they're weird. So I said, what kind of weird dream is this? I don't understand. I called my daughter, a 16-year-old girl, and I said, look, this is the dream I had. I saw this man, an Arab, telling me that to see God, I have to pray 5 times and shave my hair. I said, I don't know what it means. She said, well, Dad, forget about it. You've dreamed some of these dreams, and if you don't understand, just forget it. I said, okay. But there was a bank holiday where they were showing Malcolm X. And I said, oh, I'm going to watch this Malcolm X film because it's to do with black people. But in watching the film, it's to do with Islam, and immediately the verse concerning Islam, the portion to do with Islam came on the screen. I turned around and I said to my daughter, I said, did you remember that dream that I had? She said, what dream that? I said, the dream that I said I saw an old man with beard, long beard, telling me that to see God I have to pray 5 times and shave my hair. She said, yes. I said, I think it's to become a Muslim, you know. She said, oh no, Dad, you can't be serious. I said, I'm serious. She said, how are you going to face all the people? I said, well, I just want to become a Muslim. So I went out, started looking for the brother that has been trying over about a year, because I used to live in this property. Tried over a year to convert me into Islam, and I wouldn't have it. So I phoned his father, and his father said, oh, he hasn't seen him, but he'll try and look for him. So I went and I saw him and I said, I've come to see him. He said, what do you want? You want to buy a property? I said, no. I said, do you know what? Guess what I came for? He said, I cannot guess. I said, I want to become a Muslim. Nara Takbir! And the brother said, oh, the father came out because the father was a bit worried that for a long time I have been seeing his son. Why suddenly am I looking for his son so seriously? Has his son done anything wrong? He said, what do you want him for? I said, to become a Muslim. He said, oh no, you're joking. I said, no, I'm serious. I said, are you a Muslim? Are you a proper Muslim? Because you have to be. I now want to become a Muslim. So the brother took me, tell me to read La ilaha, I read La ilaha, and he brought me to Halifax. As soon as I walked into Halifax and I saw the sheikh, this is the best thing I saw in my dream. Now, brothers, I could be Nigerian, I could be black, I could be anything. But I'm telling you, what you've got, people are out there who wants it. Now, why I know this is this. In this day and age where money becomes everything, without the guidance of the sheikh, when I don't even know, I haven't even walked near him, he's guided me into Islam. And the day I went to Halifax, as soon as they told the sheikh held my hand, made me read certain things, and I went home. A completely different peace in my mind. I haven't got millions. But the happiness in my mind, I've never experienced it in my life. This is the second time I'm giving this testimony. I gave it in Bradford, and I will give it until all the congregation knows that they are on the right path. So when you go out of this path, it's your mistake.
On Friday, a friend came to me and took me from work to Jimma. We got to Jimma prayers because I only have an hour break. We read the Jimma prayer, and I noticed the friend do something. He kissed his thumb like that, put in the eyes and rubbed the forehead, and I said, "What's this?" So I saw my friend who told me to become a Muslim, and I said, Why do people do this? Then he explained it to me. He said, people that does it are people that believe in Ya Rasulallah. I said, okay. And he said to me, it's important to read La ilaha illallah. That anybody that reads La ilaha illallah, when he dies, he'll go to hell, then back to heaven. So I got to him, I called my daughter, I said, look, read after me. And I made her read it 30 times, and I explained it to her. I went to sleep. In my dream, myself and my friend were queuing up to buy something from a counter. So I was reciting La ilaha illallah. Then somebody called me and said, no, you're not reading it right. When you read it, at the end, you should say, Ya Rasulallah. So, this is to confirm to me, because there are two factions. There is a boy called Sajid, whose brother, the Sheikh, put into Islam and is somewhere in India. He is saying to me, no, this is not the way, this is the way. And Asram is saying to me, no, I'm telling you, Tony, just open your eyes and look. So, I had this dream last night. So, brothers, it's my testimony to you. You are privileged. I see myself privileged in front of the Sheikh. So this is the little experience that I have to share with you, Lord. Thank you very much. محترم ڈاکٹر سید امجد محمد صاحب خدمت گزارش کرنا کہ وہ اپنی ٹرانسلیٹ پنجابی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میں دوستو محترم سید صاحب نے اپنی زندگی حالات بیان کیے تھے کہ کفر وچ سن اور کرسچیانی نورانی شخص ہے، اس کا چہرہ چمکنا لگیا اور اس نے بارگاہ میں حاضر ہوا. تو میں عرض کرنا کہ اللہ نے بندے میں اللہ نہ دیدار کرنا چاہا تو خاموش رہیں. دوسری دفعہ عرض کرنا، تیسری دفعہ عرض کرنا کہ اللہ نہ دیدار چاہیں تو بزرگ فرمانے کہ نہیں تو اللہ دیدار نہیں کر سکنا. تو تیسری دفعہ عرض کرنے تو فرمانے کہ اگر تو چاہیں کہ اللہ نہ دیدار کریں تو پھر اپنا سر کی منڈ اور نماز 5 دفعہ دے چھاڑ دو. یہ جو ہے انہوں نے بزرگ نے اشارت فرمایا اس کا آنکھ کھلے گی. بڑا پریشان ہے حقیقت پہلی دفعہ زندگی چ ایسی چیز تکی ہے. اس نے کی مطلب ہے کچھ سمجھ نہیں چلی لگی. اپنی بیٹی ہے 16 سال کی تو اس نے کہا کہ بیٹی میں اس طرح تکیا خواب یہ عجیب چیز ہے تو انہیں چھوڑو کہ یہ چیزاں شریعہ جانیاں نہیں ہیں. بہرحال کچھ وقت گزریا کہ ٹی وی پر ملکم ایکس نہیں اسلام نے بارے پروگرام لگیا سی تو اتنا لگے تکیا نہیں کہ اسلام نے حقیقت نے کھلی. اس لئے دل پر آشکار لیا ہویا کہ حقیقت کی طرف اللہ نے اسلام اللہ تعالیٰ اسلام طرف بھی بنائے لیا. تو اپنی بیٹی کی کہنے کہ وہ حقیقت میں خواب تکی سی ایک ظاہر ہو رہی ہے. تو انہوں نے صاحب کی سنگین اور کلائے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے سنگین صاحب نے علی فیکس پچھلے 2-3 ہفتے ہوئے کہ حضرت قبلہ عالم نا محفل پاک سی اٹھاونا صاحب نے بزرگوں کی آدھا آئیں کہ جلے صاحب محفل اندر داخل ہویا تو پہلی نگاہ حضرت قبلہ عالم نے پڑھی تو میں وہی لکھا میں گزر تک اس حضرت قبلہ عالم کی شخصیت سے تو میرے دل نے گواہی دیتی کہ واقعہ حقیقت ہے انہوں نے بارگاہ چاہ انہوں نے بارگاہ پیش ہوئی آپ نے کلمہ پڑھایا تو بیعت کی تھی تانے میرے دل ایسا سکون پیدا ہویا کہ پوری زندگی میں تلاش کری جیسا. میرے دوستو یہی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے بندے نے پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی چلو کرنا حقیقت وچ اللہ مخلوق کی انہوں طرف مال کرے شدہ انہوں کی کفر جو کرنی کہ اسلام دولت دے شدہ تیرے مسلمان ہوئے ان کی حقیقت رستہ دے شدہ. اللہ پاک سارے دوستہ کی انہوں چیز کی آپ محبت وچ آپ نے پیغام وچ ہمیں استقامت. محترم
عبداللہ صاحب نے مسلم برادر دے تا جڑے اپنے خیالات کی بات محترم ڈاکٹر صوفی عبد محمد صاحب دے ٹرانسلیشن کی بات نچیز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے دعوت دینا محترم صوفی محمد طارق حسین صاحب تشریف لیان اور دیا نعت پیش فرمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اذان حضور خواجہ خواجگان. لا الہ جیڑا میرے پیر دا فقیر ہو گیا، او جیڑا میرے خواجہ دا فقیر ہو گیا، جیڑا میرے خواجہ دا فقیر ہو گیا، یارو جیڑا میرے خواجہ دا فقیر ہو گیا، قسم خدا دی بے نظیر ہو گیا، شان تو بیک لے اے بوئے نقش بندی اتے آکے تو بیک لے او مکلا بوئے نقش بندی اتے آکے تو بیک لے چکی ہوئی فقیر
شان تو ویکھ لے اللہ دے رازاں دی تفسیر ہو گیا اللہ خواجہ محمد اسلم لاسانی بیٹھ لو خواجہ نواب الدین دی نشانی بیٹھ لو صوفی محمد اسلم لاسانی بیٹھ لو خواجہ عبدالکریم دی نشانی بیٹھ لو اور پیر نال مل کے فقیر ہو گیا پیر نال مل کے فقیر ہو گیا پیر نال مل کے فقیر ہو گیا کیونکہ قلب و جگر میرے خواجہ اے نظر وجود ہر شے میرے خواجہ تنڈڑے نہ کیتی سایاں نظر رکھی اے گل نب جاوے تیرے سامنے بیٹھ کے ہاں کیتی تیری بیٹھ کے کیمیا کری شاہ اے جد حوادڑے تاں کیتی او پاندی لچ تو جج نو گج دوی بس اتنی عرض بیان گلدان ماشاءاللہ محترم صوفی محمد طارق حسین صاحب دی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت حضور قبلہ عالم دی بارگاہ جو انہوں نے نظرانہ عقیدت پیش کیتا ہے اس کے بعد انہاں چیز برطانیہ ممتاز عالم دین خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد نیاز امیادی صاحب خطیب اعظم جامع مسجد والسل تشریف لے آندے انہوں نے تشریف آنے سے پہلے دعا نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شان صدیق اکبر فضان حضور خواجہ خواجگان دروشی بآواز بلند ذوق و شوق و محبت الحمدللہ الذی لم يزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا الصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحابه وأزواجه وبناته صلاة سلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين
موسى بالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ العلی العظیم. دروشی بآواز